كنتم خير أمة أخرجت للناس صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں. قربان میں ان کی بخش. ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے. ایمان ملا ان کے صدقے، ایمان قرآن ملا ان کے صدقے. رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر. ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں. ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں. جب یاد کیا اے صلی علی، جب یاد کیا اے صلی علی، جب یاد کیا اے صلی علی. وہ آ ہی گئے تڑ پایا نہیں، وہ آ ہی گئے، وہ آ ہی گئے تڑ پایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر. جو دشمن جاں تھے ان کو بھی، جو دشمن جاں تھے ان کو بھی دی تم نے امان اپنوں کی طرح، دی تم نے امان اپنوں کی طرح. یہ عفو کرم اللہ اللہ، یہ عفو کرم اللہ اللہ. یہ خلق کسی نے پایا نہیں، یہ خلق کسی نے
پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر دل بھر گئے منگتوں کے، لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری۔ دل بھر گئے منگتوں کے، لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری۔ جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا۔ محروم کبھی لوٹایا نہیں، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا۔ محروم کبھی لوٹایا نہیں، قربان خورشید قیامت کی تابش، مانا کہ قیامت ہی ہوگی۔ ہم ان کے ہیں، ہم ان کے ہیں، ہم ان کے ہیں، گھبرائیں کیوں؟ ہم ان کے ہیں، گھبرائیں کیوں؟ کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں؟ ہم ان کے ہیں، گھبرائیں کیوں؟ کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں؟ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر۔ اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہیں۔ اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہیں۔ قربان قربان مگر اس احسان کے، قربان مگر اس احسان کے۔ احسان بھی کیا جتلایا نہیں، احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، احسان بھی کیا تو جتایا نہیں۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں۔ واجب الاحترام برادران اسلام، احباب ذی وقار، آج کی جمعہ شریف کی یہ گفتگو ماہ شعبان المکرم کے مہینے کی یہ 18 تاریخ کا جمعہ شریف ہے، اور پچھلے دنوں شب برات گزری، اور شب برات جو ہے وہ چونکہ اس امت کو اللہ کریم نے جو نعمتیں عطا فرمائیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل میں، تو اسی نعمتوں میں سے ایک نعمت، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت تو انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت شب برات ہے۔ اسی طرح اور راتیں بھی ہیں جو اللہ رب العزت نے اس امت کو بالخصوص عطا فرمائیں، جن میں اس کی رحمت چماچم برستی ہے،
اور اس رات میں شب بیداری کرنے والا، عبادت کرنے والا اللہ رب العزت کا خاص قرب حاصل کرتا ہے۔ تو اسی تعلق کے ساتھ آج کی ہم گفتگو اس حوالے سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو شان عطا فرمائی ہیں، قرآن و سنت کے اندر اس امت کے جو خصائص ہیں، جو فضائل ہیں، جو عظمتیں ہیں، شانیں ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی آیات کے اندر اس امت کی خصوصیات بیان فرمائیں اور اس کا مرتبہ اور شان بیان فرمائی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو چیز محبوب ہوتی ہے اس کی ہر نسبت محبوب ہوتی ہے۔ رب نے جب محبوب کریم علیہ السلام کو کائنات میں چنا ہے تو محبوب کی ہر ایک نسبت تعلق کے لیے اللہ تعالیٰ نے چیزیں چنی ہیں۔ تو جس طرح محبوب کو بہترین بنایا، شان والا بنایا، اسی طرح اللہ رب العزت نے محبوب کو جو نسبت عطا کی، جو چیزیں عطا کی، جو تعلقات عطا کیے، وہ بھی اپنے لحاظ سے باقیوں سے اعلیٰ اور ارفع ہیں۔ ظاہر ہے جب محبوب کریم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلند شان چیزیں منتخب فرمائیں، جس طرح محبوب کو نبیوں میں منتخب فرمایا، پھر محبوب کے خاندان کو نبیوں کے خاندانوں میں سے منتخب فرمایا، محبوب کے اصحاب کو باقی انبیاء کے صحاب میں سے منتخب فرمایا، محبوب کی اہل بیت کو باقی نبیوں کی اہل بیت اور آل میں سے منتخب فرمایا، اسی طرح محبوب کا زمانہ منتخب فرمایا، محبوب کے لیے میلاد کی جگہ اور شہر منتخب فرمایا، محبوب کی ہجرت کے لیے شہر منتخب فرمایا، محبوب کی بادشاہی کے لیے شہر منتخب فرمایا۔ ایک ایک چیز محبوب کی اللہ تعالیٰ نے بہترین سے بہترین منتخب فرمائی۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے امت بھی بہترین منتخب فرمائی، اور قرآن مجید اس پہ گواہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں میں سے، امتوں میں سے تم جو ہونا، تم میرے محبوب کی جو امت ہو۔ اب دیکھیے یہ بھی اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ ہم مسکینوں سے، ہم گناہگاروں سے، ہم سیاکاروں سے، روسیوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے، کہتا ہے تم۔ تو یہ صدقہ ہے سیدہ آمنہ کے لال کا، کیا حضور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب فرماتا تم جو ہونا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، ایسے نہیں بلکہ میں نے تجھے بنایا ہے، میں نے خود تمہیں بہترین بنایا ہے، منتخب فرمایا ہے لوگوں میں سے، امتیں تو پہلے بھی ہیں۔ تو اخرجت للناس جو الفاظ ہیں یہ ان تمام روایات کی حدیث کی تائید کرتے ہیں جن میں ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کے دلوں کی طرف توجہ فرمائی، جو بہترین دل لگا وہ میرے لیے منتخب فرمایا۔ پھر انبیاء کے دل، پھر نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے دلوں کو سب سے خوبصورت پایا، بہترین سے بہترین پایا، فرمایا وہ میرے اصحاب کے لیے رب نے منتخب فرما لیا۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر واضح الفاظ ہیں ان اللہ اختار اصحابی علی جمیل العالمین، جمیل العالمین سوى النبیین والمرسلین واختار لی منہم اربعہ ابا بکر و عمر و عثمان و علی فجعلہم خیر اصحابی وفی اصحابی کلہم خیر۔ فرمایا اللہ نے عالمین میں سے نبیوں رسولوں کے بعد میرے لیے میرے صحاب کو منتخب فرمایا۔ تو چونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے نا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ جب نازل ہوئی ہے نا، میں اور آپ نہیں تھے اس وقت حضور کے صحابہ مخاطب تھے، اس وقت حضور کے صحابہ مخاطب تھے، اللہ کریم ان سے مخاطب تھا، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، امتوں میں سے تمہیں بہترین بنا کے ہم نے پیدا فرما نکالا ہے۔ اس وقت وہ ہستیاں مخاطب تھیں، اللہ رب العزت کی مخاطب تھیں۔ تو اس حوالے سے اگر کہ حضرات گرامی جب وہ مخاطب تھے اس وقت، تو پھر رسولہ نے فرما دیا اللہ نے نبیوں رسولوں کے بعد میرے لیے میرے صحابہ منتخب فرمائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی یہ خصوصیت اس آیت میں بیان فرمائی اور شان بیان فرما دی کہ تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ پھر اسی طرح اور آیات ہیں، ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، عادل امت بنایا، وسط امت بنایا
انصاف کرنے والی امت بنایا، چونکہ تم نے گواہ ہونا ہے، تم نے نبیوں پر گواہ ہونا ہے، لوگوں پر گواہ ہونا ہے۔ تو اس وجہ سے کر کے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس امت کو یہ بھی شان عطا فرمائی کہ قیامت والے دن یہ امت اللہ کے پہلے نبیوں کی بھی گواہی دیں گے کہ یا اللہ بالکل تیرے نبی آئے، انہوں نے تبلیغ کی لیکن انہوں نے جھٹلایا، انکار کیا، ان کی گستاخی کی، بعض کو قتل کیا، بعض کے ساتھ ویسے انہوں نے بدتمیزی کی، گستاخی کی، ظلم زیادتی کی۔ یہ آیت ہے، انہوں نے تبلیغ کی تھی لیکن انہوں نے قبول نہیں کی۔ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم اس کے گواہ ہیں۔ تو اس طرح کر کے یہ بھی اس امت کی بڑی شان ہے کہ یہ امت نبیوں کی گواہی دے گی۔ اسی طرح کر کے ایک اور آیت مبارکہ ہے، وہ سماعت فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے وَاجْتَبَاكُمْ، فرمایا میں نے تم کو چنا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرمائے کہ تم کو چنا ہے، یہ چھوٹی سی بات نہیں۔ کبھی دیکھیں، غور کریں کبھی کہ اللہ فرمایا میں نے تمہیں چنا ہے، ہمیں چنا ہے اللہ نے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، تمہیں چنا ہے، کیوں؟ محبوب کو جو چنا ہے تو محبوب کے لیے تمہیں بھی چنا ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، تمہیں برگزیدہ بنایا ہے، تمہیں شان والا بنایا ہے، تمہیں مرتبے والا بنایا ہے۔ جس طرح حضور بھی فرماتے ہیں، آگے حدیث مبارکہ آ رہی ہے، فرمایا کہ یہ آیت پڑھ کے حضور نے کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ آیت پڑھ کے حضور فرماتے ہیں تم وہ ہو جو 70 امتوں کو مکمل کرو گے، 70 امتوں کو۔ وَأَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ، تم اللہ کے نزدیک بہترین ہو، باعزت ہو۔ یہ حضور فرما رہے ہیں۔ آگے فرما نحن آخرها وخیرها، فرمایا ہم ان امتوں سے بعد میں بھی ہیں اور بہترین بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاجْتَبَاكُمْ، میں نے تم کو چنا ہے۔ اب آگے دیکھیں ساتھ کیا فرمایا، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، ساتھ یہ فرما دیا، فرمایا میں نے تم کو چنا ہے، محبوب کی امت ہونا میں نے چنا ہے۔ اب ساتھ اپنے کرم مہربانی کا ساتھ ذکر فرما دیا، فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، فرمایا دین کے اندر تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں ہے۔ یہ بھی حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ جل وعلا نے لمبا سجدہ کیا، سرکار نے لمبا سجدہ کیا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے سمجھا شاید حضور کی روح پرواز کر گئی ہے، لیکن بعد میں حضور نے سر مبارک اٹھایا اور سرکار نے فرمایا میں نے اللہ کی بارگاہ سے دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ پہلی امتوں پر جتنے بھی سخت احکام تھے نا، اللہ نے میری امت سے اٹھا لی ہیں، میری امت کو آسانی فراہم کی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاجْتَبَاكُمْ، میں نے تمہیں چنا ہے، تم عام امت نہیں ہو، میں نے تمہیں چنا ہے۔ اور فرمایا کیا، تم پہ خاص نعمت کیا، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، فرمایا پھر اس دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں ہے۔ اب میں اختصار کے ساتھ حدیث مبارکہ کے اندر جو حضور کی امت کی شانیں ہیں، جو خصائص ہیں، وہ عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرات کرام، جس طرح آپ نے سنا کہ اس امت کے لیے آسانی، ان میں سے حضور فرماتا ہے ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، فرمایا اللہ کریم نے میری امت سے 3 چیزیں اٹھا لی ہیں۔ سبحان اللہ کہہ دیں، 3 چیزیں کیا؟ خطا، اگر غلطی ہو جائے جان بوجھ کے نہ کرے، غلطی ہو جائے تو اللہ معاف فرماتا ہے، وہ گناہ کے زمرے میں نہیں جاتی۔ جو غلطی ہو جائے جان بوجھ کے نیتن کرے گا تو اور بات ہے، لیکن نیت نہیں تھی، گناہ ہو گیا، وہ گناہ نہیں گنا جائے گا، خطا اٹھا لی گئی۔ دوسری کیا؟ والنسیان، اگر بھولے سے کوئی کام کر لے، فرمایا وہ بھی گناہ میں نہیں شمار ہوگا، وہ بھی معافی ہو جائے گی۔ تیسری کیا؟ فرمایا وَمَا اسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، ہاں اگر کوئی مجبور کرے میری امت کو، میرے کسی امتی کو مجبور کر کے کوئی کام کروا لے، میں وہ بھی معاف کر دوں گا، وہ بھی نہیں رکھوں گا، وہ بھی غلطی شمار نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنے، حضور فرماتے ہیں یہ بھی اس امت پر نعمت اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم، فرمایا میری امت کے اللہ تعالیٰ نے خیالات معاف کر لیے ہیں۔ جو دل میں خیالات آتے ہیں نا، دل میں کتنے خیالات آتے ہیں، وسواس آتے ہیں، دل میں خیالات آتے ہیں، معاذ اللہ کئی دفعہ اللہ رب العزت کے لیے آتے ہیں، تقدیر کے بارے میں آتے ہیں، اور مسائل کے بارے میں دل کے اندر عجیب خیال آتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ایسے خیالات آتے ہیں ہم ڈرتے ہیں اگر زبان پہ لائیں تو ایمان سے فارغ ہو جائیں، ایسے خیالات آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، آگے ارشاد فرمایا میرے اللہ نے میری امت پر دل کے جو خیالات ہیں نا، ان کو
یہاں تک معاف کر دیا، ما لم تعمل او تکلم بہی، فرمایا جب تک وہ بندہ وہ دل کے اندر جو خیال آیا ہے جب تک بندہ اس پہ عمل نہیں کرے گا یا زبان پر نہیں لائے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ دل میں جو بھی خیال آئے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اس لیے حضرات گرامی اللہ جل وعلا نے اس امت پر کتنے کرم فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں، میں نے دیکھی، ایک بہت بڑا گروہ پیش کیا گیا، میں نے پوچھا یہ میری امت ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر اس سے بھی بڑا میں نے ایک جماعت دیکھی، فرمایا بہت بڑی جماعت، سواد کثیر، بہت بڑی جماعت دیکھی۔ قال ہؤلاء امتک، پھر مجھے کہا گیا یہ آپ کی امت ہے، یہ جو بہت بڑا گروہ ہے نا یہ آپ کی امت ہے۔ یہی وجہ حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن سارے نبیوں کی امت کی کتنی صفیں ہوں گی؟ 120۔ بولو کتنی؟ فرمایا لیکن یہ دیکھو حضور نے وہ کتنے 100 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، تقریباً 72 افراد نے اسلام قبول کیا۔ 80 تھے نا، 80 میں سے 8 افراد گھر کے تھے خاندان کے، باقی 72 افراد نے 950 سال کی تبلیغ کے بعد میرے آقا کریم کی 23 سالہ تبلیغ، اور جب دنیا سے گئے تو کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود ہیں۔ آپ پوری دنیا کے کونے کونے میں اسلام تیزی سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں، ہمارے اعمال دیکھیں تو پھر جائیں، مسلمان بھی دین سے پھر جائیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی، قرآن ایسا معجزہ عطا فرمایا، ایسی سنت عطا فرمائی، ایسی سیرت عطا فرمائی کہ آج بھی حضور کی تعلیمات اور حضور کی سیرت، حضور کی یہ کتاب قرآن پڑھ کے آج بھی جو خوشبخت لوگ ہیں ازلی، ان کے دل کے اندر جو حضور نے فرمایا نا ہر بچہ پیدا ہونے والا اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس پہ کرم فرماتا ہے اس کی وہ اسلام والی فطرت جاگ اٹھتی ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ نے میری امت کو 80 صفحیں میری امت کی ہوں گی، 80 صفحیں، 120 صفحیں ساری ہوں گی، ان میں سے 80 صفحیں میری امت کی ہوں گی۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں میری امت جنت میں کتنی ہوگی؟ جنت ہے کتنی؟ جنت کے جو دروازہ ہے نا، جو پٹ ہیں دونوں اس کے 40 سال کی مسافت ہے صرف ان 2 پٹوں کے درمیان، ایک اس طرف والا دروازے کی نوک، ایک اس طرح نوک، 2 طرفیں ان کے درمیان 40 سال کی دوری ہے۔ یہ جنت کا دروازہ ہے تو جنت کتنی ہے؟ بولو چاہ، یہ تو جنت کا دروازہ ہے۔ یہ دوست آئے ہیں اسپیشل محبت کے لیے، بیان ریکارڈ کرنے کے لیے، شہر سے آئے ہیں، تسی بھی تھوڑا بولو، چلو اگے آ جاؤ، پچھلے جڑے ہوئے اگے آ جاؤ، اٹھ کے اگے جگہ اگے خالی اگے آ جاؤ، تسی بیٹھ رہو بے شک دوجہ نہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارضها السماوات والارض، فرمایا زمین کی جو چڑھائی ہے نا وہ آسمان اور زمین کے برابر ہے، اتنی بڑی جنت ہے، لیکن فرمایا مجھے امید ہے انی لارجو ان تکونوا نصف اہل الجنہ، فرمایا مجھے امید ہے جنت جتنی بھی بڑی ہے نا، مجھے امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے حضور فرماتے ہیں آدھی جنت صرف میری امت بھر دے گی، آدھی جنت میں صرف میری امت ہوگی۔ اس لیے حضرات گرامی اندازہ لگائیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے قیامت کا سارا منظر بھی بیان فرما دیا، فرمایا قیامت والے دن اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، جنت اتنی بڑی لیکن آدھی جنت میری امت بھر دے گی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہا سر عرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری نظر، سپنے سر عرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری، فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے
تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے، ملکوت و ملک میں کوئی شے، بولیے ملکوت و ملک میں، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، ملکوت و ملک میں۔ حضرات گرامی اسی طرح اس امت کے فضائل آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے آسانی کو پسند فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے آسانی کو پسند فرمایا، رضی لہذہ الامت اليسرا وکرہ لہا العسرا، فرمایا اللہ نے میری امت کے لیے تنگی کو پسند ہی نہیں فرمایا، آسانی کو پسند فرمایا۔ اسی طرح کر کے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں قیامت والے دن جتنی بھی امتیں ہوں گی، جتنے بھی لوگ ہوں گے، ساری مخلوق، ساری خدائی جمع ہوگی، فرمایا اس کے باوجود میں اپنی امت کو دور سے پہچان لوں گا، میں دور سے پہچان لوں گا اپنی امت کو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا ہم غر محجلون من اثر الوضوء، فرمایا میری امت دنیا میں جو وضو کرے گی، نماز پڑھے گی، وضو کرے گی، فرمایا اللہ کریم قیامت والے دن بھی میری امت کو اس وضو کا بدلہ اور وضو کی وجہ سے یہ شان عطا فرمائے گی۔ فرمایا جہاں جہاں تک وضو کا پانی جائے گا قیامت والے دن وہ اعضاء روشن ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہیں، وضو فرما رہے ہیں، آپ جناب بازوؤں کو دھو رہے ہیں، بازوؤں کو دھوتے دھوتے حضرت ابو ہریرہ یہاں تک لے گئے، آپ کا شاگرد، آپ کا کوئی عقیدت مند پیچھے کھڑا، اس نے جب دیکھا اس نے پوچھا حضور یہ کیا وجہ ہے؟ آپ تو اتنے ہاتھ دھوتے ہیں، یہاں تک ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، آپ تو کندھوں تک دھو رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے یہ سمجھا کوئی دیکھ نہیں رہا، آپ نے سمجھا میں اکیلا ہوں، یا میں دیکھ رہا ہوں یا میرا مولا دیکھ رہا ہے۔ آپ اکیلے میں یہ کام کر رہے تھے، لوگوں کے سامنے ہر کام نہیں کیا جاتا۔ جب اس نے پوچھا سرکار وضو تو یہاں تک ہوتا ہے، آپ نے کندھے تک پانی کیوں لے گئے؟ فرمایا میں نے سنا ہے اللہ جنت میں جنتیوں کو جب زیور پہنائے گا، جب چاندی سونے کے کنگن پہنائے گا، وہاں تک پہنائے گا جہاں تک وضو کا پانی جائے گا، تو میں وہ کنگن بڑھا رہا ہوں، میں وہ کنگن۔ آپ نے فرمایا اگر جب دیکھا نا، آپ نے کہا تیری ماں روئے، تو دیکھ رہا ہے مجھے، اگر مجھے پتا ہوتا نا تو دیکھ رہا ہے تو میں کبھی یہ کام نہ کرتا۔ خاصا دی گلام آگے نہیں مناسب کرنی، ہر بات ہر کام ہر ایک لیے نہیں ہوتا، اس وجہ سے کر کے حضرات گرامی فرمایا مجھے پتا ہوتا نا، کیونکہ لوگ پھر شک میں پڑ جاتے ہیں، یار یہ کیا ہے، بازو تو یہاں تک بازو دھوئے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی حضور نے فرمایا قیامت والے دن میری امت کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ احباب ذی وقار اسی طرح حضور نے فرمایا میں اپنی امت کو ایک تو وضو کے پانی کی چمک کی وجہ سے پہچانوں گا، دوسرا میری امت کو اللہ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمائے گا۔ فرمایا اسی طرح ان کی پیشانیاں سجدوں کی وجہ سے چمک رہی ہوں گی، پیشانیوں پر بھی سجدوں کے نشان ہیں۔ فرمایا میں اپنی امت کو بسیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں پر جو سجود کے اثر ہوں گے، فرمایا اس کی وجہ سے بھی، فرمایا اسی طرح نورہم یسعی بین ایدیہم، فرمایا میری امت کو اللہ یہ بھی شان عطا فرمائے گا، خاص قیامت کے میدان کے اندر ایک خاص نور عطا فرمائے گا جو میری امت کے لوگوں کے سامنے دوڑ رہا ہوگا۔ حضور نے فرمایا ظلم قیامت والے دن اندھیرا بن جائے گا، کیا بنے گا؟ بولو ظلم قیامت والے دن
تو جو کافر ہیں، گمراہ ہیں، ظالم لوگ ہیں، ان کی جو بدعمالیاں ہیں ان کا اندھیرا قیامت والے دن چھا جائے گا، انہیں رستہ نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اس امت کے لیے خاص نور ہوگا، جو خوش عقیدہ اور خوش اعمال لوگ ہیں ان کو اللہ ایسا نور عطا فرمائے گا کہ دور سے دیکھ لیا جائے گا یہ اللہ والا جا رہا ہے، یہ کوئی خوش بخت جا رہا ہے۔ حضرات گرامی اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے اللہ سے 3 دعائیں کی، 2 دعائیں قبول ہو گئیں، 1 نہیں قبول ہوئی۔ میں نے کہا یا اللہ میری امت قحط سے نہ مرے، قحط سے ہلاک نہ ہو، قحط سے دنیا سے نہ جائے، قحط جو ہے اس صورت میں اس کو عذاب نہ آئے۔ اللہ نے میری دعا قبول فرما لی، میری امت قحط سے نہیں مرے گی۔ دوسری دعا کیا فرمایا؟ میں نے دعا کی یا اللہ دشمن غالب نہ آئے، مکمل طور پر دشمن غالب نہ آئے۔ اللہ کریم نے میری یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ فرمایا تیسری جب دعا کی یا اللہ میری امت آپس میں اختلاف نہ کرے، اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی۔ آپس میں اختلاف ہوگا تو یہ اختلاف صحابہ کرام میں بھی تھا، انبیاء میں بھی تھا، جنگیں تک ہوئیں، سارا کچھ ہوا، لیکن وہ سارے حضور کے صحابہ ہیں، سارے جنتی ہیں۔ آج ہم کسی سے جنگ کریں ہماری اور بات ہے، صحابہ جنگ کریں آپس میں ان کی اور بات ہے، یہ پوری امت کا فیصلہ ہے۔ ان کی جنگیں ہماری جنگوں کی طرح نہیں ہیں، یہ کہیں ہم چھوٹے ذہن والے، تھوڑے علم والے صحابہ کی جنگوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھو جی جنگ ہو گئی، جنگ تیرے ساتھ ہوئی ہے، تیرے باپ کے ساتھ ہوئی ہے، تیرے دادے کے ساتھ ہوئی ہے، حسن کے باپ کے ساتھ ہوئی ہے، اور امام حسن حسین کے باپ کے ساتھ ہوئی ہے۔ امام حسن حسین حضرت امیر معاویہ پہ راضی ہیں، بولو سارے سبحان اللہ۔ پوری امت راضی ہے، پوری امت کے اولیاء راضی ہیں۔ آج کوئی چھوٹے ذہن والا ناراض ہو جائے تو ان کو کیا فرق ہے؟ بولیے نا بھائی، کوئی بندہ چاند کی طرح منہ کر کے تھوکے تو چاند میں روشنی میں شان میں فرق ہے کوئی؟ تو صحابہ تو چاند کی طرح ہیں۔ اس لیے کر کے یہ دعا فرمایا قبول نہیں، آپس میں قتال ہوگا، قتال ہوا اور رب نے قرآن کے اندر فرما دیا۔ سورہ حجرات پڑھے نا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں میری امت کو اللہ نے یہ بھی شان عطا فرمائی میری وجہ سے، فرمایا جعلت امتی خیر امم، میری امت کو بہترین بھی بنایا۔ فرمایا حضور نے اسی طرح کر کے پوری زمین کو اللہ رب العزت نے میری امت کے لیے مسجد بھی بنا دیا، طہارت کا ذریعہ بھی بنا دیا۔ پہلی امتیں تیمم ان کے پاس نہیں تھا، ہر جگہ عبادت نہیں کر سکتے۔ فرمایا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، فرمایا اللہ نے میری وجہ سے زمین کو کیا بنایا؟ مسجد بھی بنایا، طہورا بھی بنایا، پاک کرنے والی بھی بنا دیا زمین کو میری وجہ سے۔ فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے، امت مرحومت، میری امت امت مرحومہ ہے، اس کی عمر مختصر ہے، اعمال چھوٹے ہیں، عمر تھوڑی ہے، اجر بڑا ہے۔ اعمال تھوڑے ہیں، عمر تھوڑی ہے، اجر بڑا ہے۔ اللہ نے ایک شب قدر میں وہ عطا فرمائی کہ جس کے بارے میں ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ احباب ذوالفقار اسی طرح کر کے یہ بھی امت کو رسولہ کے صدقے میں یہ سہولت حاصل ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے، صائم الدہر۔ اسی طرح جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، حضور فرماتے ہیں گویا اس نے ساری رات قیام کیا۔ تو وقت تھوڑا، عمل چھوٹا، اجر بڑا۔ اسی طرح کر کے آپ نے سنا پچھلے دنوں معراج کے دنوں میں بار بار آپ سنتے رہتے ہیں اللہ نے 50 نمازیں دی تھیں اور رہ 5 گئیں۔ رب نے فرمایا ہماری بات بدلتی نہیں، محبوب 50 دی تھی 5 رہ گئیں، یہ پڑھنے کے لحاظ سے 5 ہیں، اجر و ثواب کے لحاظ سے 50 ہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جو امتی دن میں 5 نمازیں پڑھتا اللہ 50 نمازوں کا اجر دیتا ہے۔ تو عمر تھوڑی، اس امت کی عمر تھوڑی ہے، پہلی امتوں کی عمر بڑی بڑی ہے، لیکن تھوڑی عمر میں جو امتی محبوب کریم علیہ السلام کا نیک ہو جائے، سیدھا ہو جائے، اللہ تعالیٰ پہلی امتوں میں سے جو بڑی بڑی عمر والے نیکوکار تھے نا ان سے بھی زیادہ اجر پا لیتا ہے۔ تو اسی طرح کر کے اس امت کو جو شان ملی حضرات گرامی ان میں سے یہ بھی چیز ہے۔
حضور نے فرمایا چونکہ ہر امتی قیام اگر کوئی دوزخ میں جائیں گے بھی نا، خدا نہ خواستہ اپنے گناہ کی وجہ سے، تو ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے، آخر بالآخر جس کے دل میں ایمان ہوگا اسے بالآخر نکال لیا جائے گا، لیکن جگہ پکی ہے، ہر بندے کی ایک جگہ جنت میں ہے، ایک جگہ دوزخ میں ہے۔ اب جو مسلمان ہیں ان کی جگہ دوزخ کے اندر بھی ہے، جو بچ گیا بچ گیا، اور جنت میں اس کافر کی بھی جگہ تھی لیکن اس نے نہیں حاصل کی، تو فرمایا اب کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ میری امت کی طرف سے کافروں کو دوزخ کے لیے فدیہ بنا دے گا، میری امتی کی جگہ کافر جو اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہو جائے گا۔ اسی طرح کر کے حضور فرماتے ہیں میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، بولیے ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ چونکہ یہ جو امت ہے نا، اس کی دو تین خصوصیات ایسی ہیں، ایک تو توحید کے اندر یہ بڑے پکے ہیں، حضور نے فرمایا لا تشرکو بعدی، مجھے اس چیز کا کوئی خوف نہیں میری امت شرک کرے گی، چاند کو پوجے گی، سورج کو پوجے گی، بتوں کو پوجے گی، فرمایا ایسا نہیں ہوگا، میری امت کو مجھے اب میری امت پر شرک کا خوف نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی شان ہے اس امت کی کہ یہ شرک نہیں کرے گی۔ آج بھی جو بالکل بندہ جاہل سے جاہل ہے نا، کم علم سے کم علم ہے، وہ بھی جانتا ہے شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے، وہ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو برابر شریک نہیں بناتا۔ تو یہ اس امت کی خواہ، پھر ان کے دلوں میں آج بھی صدیاں گزر گئی، آج بھی اپنے محبوب کا عشق موجود ہے، آج بھی محبوب کی محبت موجود ہے۔ حضور نے اس لیے فرمایا میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آنے والے ہیں، ان میں سے ہر ایک چاہے گا میرا مال بھی کوئی لے لے، میری آل بھی لے لے، میرے اہل بھی لے لے، لیکن محبوب کی زیارت نصیب ہو جائے۔ فرمایا میری امت جو ہے وہ اس کی مثال بارش کی طرح ہے، بارش، ماسل امتی ماسل المطر، فرمایا میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے۔ فرمایا اب یہ نہیں جانتا میں کہ اس کے اول میں خیر ہے یا آخر میں خیر ہے، یعنی یہ اپنے جو امت ہے اس کی یہ شان اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ فرمایا میں اپنی امت کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بارش کی طرح ہے، یہ بھی اس امت کی خاص شان ہے۔ اسی طرح کر کے احباب وقار اس امت کے بارے میں جو بعد میں آنے والے امتی ان کے بارے میں حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا ایمان لایا، بولو جس نے مجھے دیکھا ایمان لایا اس کو ایک مبارک ہے، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا ایمان لایا اس کو میری طرف سے 7 مبارکہ۔ جس نے مجھے نہیں دیکھا ایمان لایا اس کے لیے میرے طرف سے 7 مبارکیں، جس نے دیکھا ایمان اسے 1 مبارک۔ اس لیے شاعر کے اندر جویں آلہ کیسر نبیاں چوں، جویں آلہ کیسر نبیاں چوں، سونے پاک نبی دی شان، جویں آلہ کیسر نبیاں چوں، سونے پاک نبی دی شان، انجے وانگوں امت محمدی وی یارو آلہ تیزی شان، انجے وانگوں امت محمدی وی یارو آلہ تیزی شان، وچ محشر امت محمدی دی ہو سی وکھری شان پہچان، وچ محشر امت محمدی دی ہو سی وکھری شان پہچان، اینا دے چہرے نورو نور حسن، سونے مدنی دا فرمان، اینا دے چہرے نورو نور حسن، سونے مدنی دا فرمان۔ احباب وقار اللہ کریم نے اپنے محبوب کے وسیلے سے توفیل سے اس امت کو جو شانیں عطا فرمائیں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ چند ایک اور فضیلتیں اس امت کی سماعت فرمائیں، بات ختم کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ جمعہ والا دن یہ سارے دنوں سے بہترین دن ہے، اس کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس دن پر اس سے افضل کوئی دن ایسا نہیں جس پر سورج طلوع ہو۔ فرمایا اللہ کریم نے پہلی امتوں کو جمعہ عطا نہیں کیا تھا، جمعہ کی نماز بھی عطا نہیں کی۔ فرمایا میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں نعمتیں بنائیں ان میں سے ایک جمعہ والا دن بھی اس امت کے لیے نعمت بنا دیا۔ یہ سال بعد عید نہیں بلکہ ہفتے میں ایک عید ہے، مہینے میں 4 عیدیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو بہترین راتیں بنائی ہیں نا ان میں سے ایک جمعے کی رات بھی ہے۔ ہر جمعے کی رات یہ بہترین رات ہے۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ میری امت آنے کے لحاظ سے تو آخر میں ہے،
لیکن قیامت والے دن اول ہے۔ کیسے؟ سب سے پہلے حساب میری امت کا ہوگا۔ بولیے سب سے پہلے حضور فرماتے ہیں حساب۔ یار بندہ اگر کسی عدالت کے دروازے پہ بندہ کھڑا ہو نا، 8-10 مجرم دروازے پہ کھڑے ہیں عدالت کے، تو اب ہر کو بندہ سہم رہا ہوتا ہے، یا آپ کسی جگہ کو لائن میں کھڑے ہیں، کوئی چیز آپ نے حاصل کرنی ہے، تو بندہ کہتا ہے یار میری جلدی باری آ جائے، جلدی جلدی جان چھوٹ جائے۔ مصیبت ہوتی ہے انتظار چھوٹی سی بات نہیں ہوتی۔ لیکن حضور فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ میری امت کو یہ نعمت عطا فرمائے گا کہ قیامت والے دن بھی جس طرح میری امت پر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا نا، حضور کو آخر میں رکھا، اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں قبروں میں تھوڑی دیر رہنا پڑے گا۔ قبروں میں ہمیں تھوڑا عرصہ رہنا پڑے گا۔ پہلی امتوں کو دیکھیں، ہزاروں سال گزر گئے، آدم علیہ السلام کی امت، بعد والے نبیوں کی امت، کتنی صدیاں گزر گئی، ابھی تک وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس امت کو یہ بعد میں لانے کا یہ بھی اس پر انعام ہے کہ اس کو قیامت کا قبروں میں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اور قیامت جب آئے گی تو قیامت کے میدان کے اندر بھی زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ حساب بھی سب سے پہلے اس امت کا، فرمایا پل سرا سے بھی سب سے پہلے میری امت کا گزر ہوگا، اور فرمایا جنت نبیوں پر حرام ہے جب تک میں داخل نہ ہو جاؤں، اور اسی طرح جنت امتوں پر حرام ہے جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں کتنی نعمتیں ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ قربان میں ان کی بخشش کے، پڑھ لو سارے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور پڑھیے بن مانگے دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں رے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور دامن میں ہمارے۔ حضرات گرامی، طاعون کی بیماری یہ پہلی امتوں کے لیے عذاب تھی، لیکن حضور کے صدقہ میں اللہ تعالیٰ نے طاعون کو اس امت کے لیے نعمت بنا دیا۔ جو امتی بھی طاعون کے ساتھ دنیا سے جائے گا، حضور فرماتے ہیں اللہ اسے شہادت کا مقام عطا فرما۔ یہ بھی اس امت کو شان عطا ہوئی، اور یہ بھی اس امت کو شان ملی۔ اللہ کریم نے دوسری امتوں کو ان کی نسل کا نام لے کر، خاندان کا نام لے کر، یا نبی کی طرف نسبت کر کے پکارا، لیکن اس امت کو جب بھی پکارا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ایک بندے کے لیے، مومن کے لیے ایمان سے بڑی دولت ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو۔ پہلی امتوں پر 25% زکوٰۃ، 25% زکوٰۃ، اس امت پر 2.5%، دیندے بھی 2.5% ہی نہیں ہے، بھی 2.5%، دینے والے بھی 2.5%، 100 وچوں کوئی 2.5 ہونے جڑے دیندے ہونے، دیندے بھی نہیں۔ ہماری حالت دیکھیں لیکن اللہ کی طرف سے عنایات دیکھیں۔ اسی طرح کر کے حضرات گرامی، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی شان عطا فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری امت مرحومہ ہے، اس پر آخرت میں زیادہ عذاب نہیں ہے۔ اللہ نے جو آخرت میں عذاب دینا تھا نا، اس کو دنیا میں کس طرح تبدیل کر دیا۔ میری امت کے آپس میں جو جھگڑے ہیں نا، یا فتنے ہیں یا زلزلے ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب کا انہیں بدلہ بنا دے گا، آخرت میں عذاب کم ہو جائے گا۔ اور یہ بھی اس امت کی شان ہے۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیں، حضور فرماتے ہیں میری امت کی یہ شان ہے کہ جتنی بھی عورتیں ہیں نا، جتنی بھی عورتیں ہیں، جنتی عورتیں ہیں، حضرات گرامی تمام جنتی عورتوں کی سردار اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی بیٹی سیدہ خاتون جنت کو بنا دیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی بھی خواتین ہیں، سب کی سردار کون ہے؟ سیدہ خاتون جنت۔ اور جتنے بھی جنتی نوجوان ہیں ان کے سردار کون ہیں؟ حسنو، بولیو، رسول اللہ کے نواسے۔ اور جتنے بھی جنتی بوڑھے ہیں جو بوڑھے ہو کے جنت میں جائیں گے، ان کے سردار ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر۔ اور ابو بکر و عمر صرف جنتی بوڑھوں کے سردار نہیں، جنتی نوجوانوں کے بھی سردار ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے،
امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل جنتی و شبابہا، جنتی بوڑھوں کے بھی سردار ابو بکر و عمر، جنتی نوجوانوں کے بھی سردار۔ تو حسن و حسین بھی بوڑھے ہو کے دنیا سے گئے ہیں، بولیے حسن و حسین بھی میرے باپ ہے نا، بوڑھے ہو کے گئے ہیں، تو جنت میں ان کے سردار بھی ابو بکر و عمر ہیں، جنت میں ان کے سردار بھی پوری امت کے سردار، نبیوں اور رسولوں کے بعد ہر بندے کے سردار ابو بکر عمر ہیں۔ ان کے بعد سرداری جو ہے وہ کس کی ہے؟ مولا علی کی ہے، حضرت عثمان کی ہے، حضرت حسن کی ہے، حسین، سارے ہی سردار ہیں۔ اس وجہ سے کر کے یہ بھی اس امت کی شان ہے۔ اب اس وقار بات ختم ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کیا اس امت کی شان ہے، بس بات ختم کرتے ہیں اعلیٰ کے شعر پہ۔ آپ فرماتے ہیں بلکہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا شعر پہ بات ختم کرتے ہیں۔ آپ نے امت کی شان بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بے بسم اللہ، یہ بھی اس امت کی شان ہے، بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گینا بھارا نال شفاعت سرور عالم، نال شفاعت سرور عالم، چھٹ سی عالم سارا ہوں حد و بے حد درود نبی تے، حد و بے حد درود نبی تے جیندہ ایڈ پسارا ہوں تے میں قربان تینا تھی باہو، میں قربان، سارے پڑھ لو، میں قربان تینا تھی باہو، میں قربان تینا تھی باہو، جنہ ملیا نبی سہارا۔